صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ آدمی اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، تعلق قائم کرتا ہے، آدمی کا مذہب، آدمی کا دین، آدمی کا رہن سہن اور سیرت اس جیسی ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بے دین لوگوں کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ اس کی دوستی ہے، تعلق ہے، اور اس تعلق کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ تعلق بہت جلد اسے دین اسلام سے دور کر دے گا۔ اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ اس کی دوستی ہے، غیر مسلم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو یہ دوستی اور تعلق اسے بہت جلد اسلام سے دور کر دے گا۔ اور یہی ضابطہ آج تک مخلوق میں، کائنات میں سمجھ آ رہا ہے۔ جو لوگ حضرات انبیاء علیہ السلام کی محبت میں آئے اور ان کی دوستی کا دعویٰ کیا، ان کے ساتھ وفا اور محبت کا دعویٰ کیا، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور وہ دنیا میں کامیاب ترین لوگ ٹھہرے۔ لیکن جن لوگوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام سے اپنا رشتہ ناطہ توڑ دیا، دنیا والوں کے ساتھ تعلق قائم کر دیا، کفار کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر دیا، شیطان کے ہم خیال لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، تو ایسے لوگوں کا اسلام سے رشتہ ناطہ کمزور ہوتے ہوتے یہاں تک کہ ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اگر آپ دین میں 10% سستی کرو گے، کل قیامت کے دن اس پر آپ کی پکڑ ہوگی۔ لیکن میری امت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگ 10% دین پر عمل کریں گے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا واضح فرق کیوں ہوگا کہ اگر ہم 10% دین پر عمل نہ کریں ہم پکڑے جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو ہمارے بعد آئیں گے، قرب قیامت میں آئیں گے، وہ 10% دین پر عمل کریں گے اور اس عمل کرنے کی وجہ سے وہ بخشے جائیں گے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں آپ کو میری صحبت حاصل ہے، آپ کو میرا فیضان براہ راست مل رہا ہے، مجھ سے آپ براہ راست انوارات حاصل کر رہے ہو، اللہ کا نور اور اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہو۔ وہ ایک ایسے زمانے میں ہوں گے جہاں اللہ کا قرب عطا کرنے والا، اللہ سکھانے والا انہیں کوئی نہیں ہوگا۔ تو وہ یہی زمانہ ہے، 10% عمل کریں گے معاملہ آسان ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، اس لیے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دوست بناؤ، دوست بنانے سے پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح جانچ لو کہ اس کے عقائد کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، اس کی سیرت اور اس کا کردار کیسا ہے۔ آپ اور میں متقی بن جائیں، بڑے حاجی نمازی بن جائیں، عبادت گزار بن جائیں، لیکن آپ کا اور میرا اٹھنا بیٹھنا بے دین لوگوں کے ساتھ ہوگا، تو یاد رکھیے کہ بہت جلد ہم سے قرآن کی تلاوت کی نعمت بھی چھین لی جائے گی، نمازیں بھی ہم سے ختم ہو جائیں گی، اللہ کا ذکر بھی ہم سے ختم ہو جائے گا۔ صحبت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ انسان کا دل جو ہے
اس میں اخذ کرنے کا مادہ ہے، یہ مقناطیس کی ایک کشش رکھتا ہے، جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس آدمی کے احوال کو اپنی طرف کھینچتا ہے، پھر ان کو اپنانے کا اس کے اندر شوق اور ذوق پیدا ہوتا ہے۔ عام آدمی ہے، عام لوگوں میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن اللہ والوں کے ساتھ اسے سچا پیار ہے، سچی محبت ہے، تو وہ ایک نہ ایک دن اللہ والا بن جائے گا، اللہ کا دوست بن جائے گا۔ اس لیے کسی اللہ والے کے پاس ایک شرابی آتا تھا اور کھانے کے وقت آتا تھا، حضرت اس کو کھانا کھلاتے تھے، 30 سال تک آپ کی خانقاہ میں آتا رہا، کھانا کھایا، بس گیا۔ 30 سال اس حالت میں گزر گئے۔ 30 سال کے بعد ایک دن وہ اکیلا بیٹھا اور مراقبہ شروع کر لیا، اپنا احتساب اور حساب شروع کر دیا کہ میں نے 30 سال زندگی کیسی گزاری ہے کہ کھانا میں اس اللہ کے ولی کے دروازے سے کھاتا ہوں، لیکن اس کی شکل اور ہے، میری شکل اور ہے، اس کا لباس اور ہے، میرا لباس اور ہے، اس کے اعمال اور طرح کے ہیں، میرے اعمال اور طرح کے ہیں۔ اس معاملے میں کیا ہوگا میرا؟ تو اس شام حضرت کے پاس آیا، حضرت نے حسب معمول حسب عادت کھانا آگے رکھ دیا، کہ بھئی کھا لو، کھانا آپ کے سامنے ہے، کھا لو۔ اس نے کہا حضرت نہیں، آج میں صرف کھانا کھانے نہیں آیا، آج میں اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کر کے آیا ہوں۔ 30 سال ہو گئے میں آپ کے خانقاہ میں آتا ہوں، آپ یہاں لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں، میں کھانا کھا کے چلا جاتا ہوں، لیکن آج ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آج مجھے شرم اور حیا آئی ہے، میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا ہے کہ آپ کی شکل و صورت اور ہے، میری شکل و صورت اور ہے، آپ کی سیرت اور ہے، میرا کردار اور طرح کا ہے، میں آپ جیسا بننے کے لیے آ جایا۔ 30 سال کی محبت، 30 سال کا پیار ملا، تب جا کر اس کی زندگی میں ایک بدلاؤ آیا، وہ اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلے ہی دن ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم کس مقام پر پہنچے۔ اللہ والوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، ہم ایک دن ذکر کرتے ہیں، 2 دن ذکر کرتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر پھر ہم سوچ بچار شروع کر دیتے ہیں، غور و فکر شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے۔ تو میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری مثال دی، فرمایا بھائی آپ اپنے بچے کو روزانہ دودھ پلاؤ اور انچی ٹیپ اٹھا کے بیٹھ جاؤ، روزانہ اس کا قد ناپنا شروع کر دو کہ اس کا قد کتنا بڑھ رہا ہے، فرمایا آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ مایوس ہو جائیں گے۔ روزانہ بچے کو دودھ پلا رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ خوراک دے رہے ہیں، اور انچی ٹیپ اٹھا کے اس کا قد ناپ رہے ہیں کہ قد بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی اس طرح پتہ نہیں چلے گا، آپ دودھ پلاتے رہو، بچے کو خوراک کھلاتے رہو، 6 ماہ بعد، سال بعد آپ کو پتہ چلے گا جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ چھوٹے ہو گئے ہیں، اب بڑے کپڑے خرید کر دینے چاہیے۔ 6 مہینے سال بعد پتہ چلے گا۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ والوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آنا جانا ہے، رزلٹ ایک دن کے بعد نہیں آئے گا یا روزانہ پمائش کرنے سے نہیں آئے گا، بلکہ سال گزر جائیں گے، سالوں کے بعد آپ کو پتہ چلے گا، آپ اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لیں گے، آپ کو پتہ چلے گا 10 سال پہلے آپ کہاں تھے، 5 سال پہلے آپ کے احوال کیسے تھے، دل کی کیفیت کیسی تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کردار کیسا تھا، اور آج 5 سال کے بعد کیسا ہے، 1 سال کے بعد کیسا ہے، 2 سال کے بعد کیسا ہے۔ ایسے تو بڑے بڑے
بدماش اور فنکار بھی جب قرضہ مانگنے آتے ہیں معصوم سی مسکین سی شکل بنا کر ایسے قرضہ مانگ رہے ہوتے ہیں، کائنات میں اس سے بڑا شریف و نفس انسان کوئی نہیں ہے، اور جب قرض وصول کرنے جاؤ تو اس سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے۔ ایک دن سے تھوڑا پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا ولی بن گیا ہے، یہ بڑا اللہ والا اور بزرگ بن گیا ہے۔ بزرگی کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس میں استقامت ہوتی ہے، مسلسل ایک عمل کو کیے جا رہا ہے، پیچھے ہٹنے کا نام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جذبات آئے، 2 دن بڑے خشوع خضوع سے عبادت کر رہا ہے، 2 دن کے بعد پتہ چلا مسجد کے قریب ہی نہیں آ رہا، مسجد کے قریب ہی نہیں آ رہا۔ تو بہرحال میرے دوستو، عقبہ نامی ایک آدمی ہے مکہ میں رہنے والا، اور جب بھی وہ کسی سفر پہ جاتا ہے، جانے سے پہلے غریب غربا میں اور شریف النفس لوگوں میں کھانا تقسیم کرتا تھا، اور جب سفر سے واپس آتا تو تب بھی ایسا کرتا۔ تو اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار دعوت دی، سفر سے واپس آیا، جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیے، آج میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، آپ بھی میرے پاس آئے تو میرے لیے عزت ہوگی، آپ کا احسان ہوگا۔ تو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بڑے خلوص سے بڑے پیار سے دعوت دی۔ تو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع غنیمت جانا، تشریف لے گئے، اور جب وہاں تشریف لے گئے دسترخوان لگا ہوا تھا، جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، جب تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا تیرے دسترخوان سے میں محمد کھانا نہیں کھاؤں گا، جب تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا میں محمد تیرے دسترخوان سے ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو عرب کے لوگ مہمان نوازی میں بڑے غیرت مند ہیں، جیسے ہم مہمان کو خالی بھیجنے میں بڑے غیرت مند ہیں، مہمان آ جائے تو چائے پانی نہیں پوچھتے، کھانا نہیں کھلاتے، چھپا کے رکھ دیتے ہیں کہ مہمان خالی چلا جائے، پھر کہتے جی حضرت بڑا پیسہ ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں محبت نہیں ہے، دل میں چین اور قرار نہیں ہے، عبادات کر رہا ہوں لیکن سکون نہیں میسر۔ تو سکون کیسے آئے؟ آپ کے گھر میں مہمان رحمت بن کر آیا، آپ نے اسے خالی لٹا دیا۔ اس سے بڑی بد نصیبی اور بدقسمتی کیا ہوگی کہ ایک گھر ہے اس میں اللہ نے مہمان بھیجا، لیکن وہ ایسے بدقسمت ہے گھر والے، انہیں توفیق ہی نہیں ہے کہ اپنے مہمان کو کھانا کھلائیں، اپنے مہمان کو چائے پلا دیں، بوتل پلا دیں، اس کی داڑھی کر دیں۔ جس کو اتنا توفیق نہیں ہے، اس سے بڑا بدقسمت اور بدنصیب کون ہوگا؟ ہم ذرا سوچیں، اپنے مہمانوں کی اتنا قدر کرتے ہیں ہم؟ تو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقبہ، جب تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا تیرے دسترخوان سے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو عرب کے لوگ اس کو اپنی توہین سمجھتے تھے، اپنی ذلت اور رسوائی سمجھتے تھے کہ مہمان آیا ہے کھانا کھائے بغیر چلا جائے، ذلت و رسوائی سے تعبیر کرتے تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ اب بات نہیں بن رہی، عرب کے لوگ آئے ہوئے ہیں، کھانے کا دسترخوان لگا ہوا ہے، اور جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھائے بغیر چلے جائیں تو اس سے بڑی میرے لیے رسوائی کیا ہوگی۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کھانا ہو گیا، کھانے کے بعد مجلس برخاست ہو گئی،
تو عقبہ کا ایک دوست تھا ابی بن خلف، وہ آیا اور اس نے کہا عقبہ میں آپ سے ناراض ہو گیا ہوں۔ کہا کیوں ناراض ہو، کیا وجہ ہے؟ کہ میں نے سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ عقبہ نے کہا ہاں یار کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن دل سے نہیں پڑھا میں نے، بس میری عزت کا مسئلہ بن گیا تھا، میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے آپ کو رسوا ہونے سے بچانے کے لیے میں نے ظاہراً زبان سے کلمہ پڑھا، میں نے دل سے اس کا اقرار نہیں کیا۔ تو ابی بن خلف بدبخت نے کہا عقبہ جو بات مجھے کہہ رہا ہے اگر یہ بات سچی ہے پھر تو یہاں سے جا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر الیاذ باللہ تھوک کرا۔ اتنا بڑی گستاخی کر کے آئے گا تب مجھے یقین ہوگا کہ تو نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو وہ بدبخت لعنتی اٹھا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کے لیے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ علیہ السلام کی جانب آیا۔ جب اس نے آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف تھوکنے کی کوشش کی، جبرائیل نے وہی تھوک اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دی، ذلیل و رسوا ہو گیا وہ۔ تو اسی پر یہ آیت اتری وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ ظالم لوگ اس دن اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کھا جائیں گے اور کاش کریں گے کہ کاش ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہیں۔ جیسے آج ہم برادریوں میں، رشتہ داریوں میں مجبور ہو جاتے ہیں، اپنے خوشیوں میں ناجائز رسومات کو داخل ہونے دیتے ہیں اور اپنا ماحول خراب کرتے ہیں۔ اور بڑی عجیب و غریب بات ہے ہماری کہ اگر ان کو کوئی تھوڑی سی اونچ نیچ بات کر دے، یہ کہتے ہیں ہم بڑے غیرت والے لوگ ہیں، اور یہی لوگ بے غیرتی پہ اتر آئے تو اپنے گھروں میں کنجریوں کو بلا کر، کنجروں کو بلوا کر ڈانس کرواتے ہیں، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو دکھاتے ہیں، تو اس وقت ان کی غیرت سو جاتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین کھانا وہ ہے جو متقی لوگوں کو کھلایا جائے۔ آپ کے دوست ہیں، دنیا دار ہیں، کوٹھی والے ہیں، بنگلے والے ہیں، بڑی بڑی شان و شوکت والے ہیں، وہ آپ کے گھر میں آئے، آپ نے انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھلا دیا، لیکن ایک نماز پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا آپ کے گھر میں آیا، سین آنکھوں تا روٹی چوا پکواؤں، آنکھوں تا، بھئی اس کے باپ کا گھر ہے، وہ کہے کہ مجھے کھانا دو۔ دنیا دار آ جائے، مالی اعتبار سے شان و شوکت والا بندہ آ جائے، آپ اس کی اچھی تواضع اور میزبانی کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ہم ذلیل و رسوا نہ ہو جائیں، لیکن جب قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے عشاق آتے ہیں تو اس وقت ہمارا انداز بدل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہماری آل اولاد دین کی طرف متوجہ نہیں، دین سے دور بھاگے جا رہی ہے، کیونکہ یہی اولاد، یہی چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کی زبان کو نہیں
ان کے کردار کو دیکھ کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے، میرا باپ کس کی قدر کر رہا ہے، نماز پڑھنے والوں کی، دین پڑھنے والوں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والوں کی، یا پھر دنیا داروں کی، پھر وہ ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم شراب پینے والوں کی، زنا کرنے والوں کی، بدماشیاں، چوری ڈاکے کرنے والوں کی گھر میں قدر کرتے ہیں، تو چھوٹا سا بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس چیزوں کو ایسے نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ ایسے سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جج کر رہا ہوتا ہے کہ معاشرے میں قدر کس کی ہے، اہمیت کس کی ہے۔ میرے گھر ایک داڑھی والا، پگڑی والا اور سنت رسول والا، قرآن پڑھنے والا، نماز پڑھانے والا، لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے والا بھی آیا ہے، اور میرے گھر میں بدماشی کرنے والا، چوری ڈاکے کرانے والا بھی آیا ہے۔ میرے ابا نے چوری ڈاکہ کرانے والے کے لیے چارپائی کیسی رکھی ہے اور دیندار کے لیے کیسی رکھی ہے، دیندار کو کیسے ملا ہے، اور چوری ڈاکہ کرانے والے بدماش کو، ذمہ دار کو کس طرح ملا ہے۔ وہ بچہ اس چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور انہی چیزوں پر وہ عمل کرتا ہے، اور جب میدان میں آتا ہے وہ بھی یہی کرتا ہے کہ بدماش بننا پڑے گا، وہ کہتا ہے چوری اور ڈاکہ کرنا پڑے گا، بدماش لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے پڑے گے، تب عزت ملے گی۔ دروازے پہ کون آیا ہے؟ دستک ہوئی، کہا کون آیا ہے؟ کہا ماسٹر صاحب آئے۔ تو اندر باپ سویا ہوا بھی بہت جلدی سے اٹھتا ہے، بیٹوں کو کہتا ہے بیٹھک کا دروازہ کھولو، سر کو بٹھاؤ، بچوں کا استاد آ جائے، قرآن پڑھانے والا، دین پڑھانے والا۔ باپ دروازے کے قریب بھی کھڑا ہو تو اشارہ کر کے پوچھتا کون ہے؟ تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کہا استاد ہے۔ اب باپ کو پتہ تو ہوتا ہے کہ کون سا استاد ہے، جس کے پاس پڑھتا ہے وہی آیا ہے، تو اشارے سے کہتا ہے ابا گھر نہیں ہے، اس کو ابا گھر نہیں ہے۔ اب یہ بچہ جب مدرسے میں آتا ہے، درسگاہ میں آتا ہے، استاد ایک طرف اس کو دین پڑھا رہا ہے، دین پر عمل کرنے کی مشق کروا رہا ہے، لیکن استاد کی ساری محنت ضائع جا رہی ہے، کیونکہ گھر میں تربیت اور ہو رہی ہے، مدرسے میں تربیت ہو رہی ہے، باپ تربیت اور طرح سے کر رہا ہے، استاد تربیت اور طرح سے کر رہا ہے، اور بچہ جس تربیت سے مطمئن ہے وہ ماں باپ کی تربیت ہے۔ استاد کے پاس اس نے کتنا وقت گزارنا ہے؟ صبح 7 بجے آئے، 12 بجے چھٹی، 2:30 بجے آئے، 4:30 بجے چھٹی، کتنا وقت گزارا اس نے؟ ساری رات اس نے گھر گزاری ہے، اور اس نے دیکھا ہے میرا باپ کس کی قدر کر رہا ہے، کس کو پروٹوکول دے رہا ہے، اور اس نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو مجھے قرآن پڑھا رہا ہے، جو مجھے دین سکھا رہا ہے، اس کے لیے میری ماں کیا بول رہی ہے، میرا ابا کیا بول رہا ہے۔ تو وہ بچہ ایٹومیٹک سوچ رہا ہے کہ استاد کی قدر نہیں ہے، دین والے کی قدر نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے کہ وہ الفاظ میں یہ چیز بیان کر سکے، لیکن یہ چیز اس کے ذہن میں پیوست ہو رہی ہے، یہ گھر بنا رہی ہے، اور وہ اسی بات پر ڈٹ جائے گا کہ دینداروں کی قدر نہیں۔ سوچئے کیا ہو رہا ہے۔ تو فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قیامت کے دن جب اللہ فیصلہ فرمائیں گے اہل جہنم کے لیے کہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دو، اس دن آدمی کہہ رہا ہوگا یا ویلتا لیتنی، اے میری ہلاکت، اے میری بربادی، کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں آدمی کو میں اپنا دوست نہ بناتا تو آج میرا فیصلہ جہنم میں نہ کیا جاتا۔ یہ دوست جو بنانا ہے، دوست سوچ سمجھ کر بنائیں،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو دوست بنایا وہ ہمیں سمجھایا ہے کہ دوست کیسا ہونا چاہیے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوست کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایسا آدمی اپنا دوست بناؤ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ایسے آدمی کو دوست بنائے جس کو دیکھ کر مولا یاد آئے۔ اگر ہمیں مولا یاد نہیں آتا کسی کو دیکھ کر، کام خراب ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب آدمی خود ٹھیک ہو، یہ برے دوست بری صحبتیں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو شروع میں جب برے لوگوں کی مجلس میں جاتا ہے تو دل اس وقت ملامت کرتا ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے پر دل برداشت کرتا ہے۔ پھر تھوڑا اور وقت برے لوگوں میں گزرتا ہے تو برداشت سے کام آگے چلا جاتا ہے۔ پھر تھوڑا اور وقت گزرتا ہے تو دل ان بے حیائی والے کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جو دوست شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو شروع میں جب اس کی دوستی لگے گی وہ کہیں گے آجا شراب پی لے، کہا نہیں بھائی حرام ہے، کیونکہ اس کی حرام ہونے کی خباثت اس کے دل میں ہے کہ یہ بری چیز ہے، گندی چیز ہے، اس کو نہیں پینا چاہیے۔ لیکن جب وہ شرابیوں میں وقت گزارے گا تو ایسا شراب کا تذکرہ سنتے برداشت کرے گا، پھر اس پر طبیعت مطمئن ہو جائے گی، پھر ان یاروں کے ساتھ بیٹھ کے وہ وقت آئے گا شراب پیے گا۔ اگر زانیوں کے ساتھ دوستی ہے، بدماشوں کے ساتھ، حرام کھانے والوں کے ساتھ یاریاں ہیں تو یہ یاریاں بھی ایسے خراب کریں گے۔ شروع میں انسان کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بری صحبت میں بیٹھو کچھ نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی معصوم ہے۔ عقیدہ اہل سنت یہی ہے، کوئی آدمی کسی نبی سے گناہ سرزد ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے کوئی آدمی، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام روزانہ 100 بار استغفار فرماتے تھے۔ تو ایک طرف ضابطہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوتا، اور استغفار تو گناہوں پر کیا جاتا ہے۔ تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے گناہ کا کام سرزد ہونا یہ تصور میں لانا ہی محال ہے ایک ایمان والے کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے جس کا ایمان نہیں ہے، جو کہتا ہے نبی بھی ہمارے جیسا ہے، نبی سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں بھی وہ اپنی طرف سے ذوف کا مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے، ایسے کم بخت اور نالائقوں سے بات نہیں ہوتی۔ بات ہو رہی ہے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں۔ تو ایسے افراد جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، کھرے مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، وہ ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ آپ استغفار کرتے تھے، تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے بات سمجھائی ہے، فرمایا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دین کی بات سمجھانے جاتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو وہ ان لوگوں کو ملتے تھے جو
गुनाहगार होते थे, काफिर होते थे, उनके कुफ्र की, आमाल बद की नहूसत की वजह से जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर असरात होते थे। आप उस पर इस्तिग़फ़ार करते थे कि वो धूल ख़त्म हो जाए, वो धूल दूर हो जाए। इसकी मिसाल समझाई, फरमाया जैसे एक साफ और शफाफ शीशा हो, उस शीशे के ऊपर जब मिट्टी उड़ाई जाएगी तो वो हल्की सी धूल भी अगर उसकी तरफ जाएगी वो शीशा मैला नजर आएगा, कपड़े के साथ उसे साफ करना पड़ेगा। जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भी साफ और शफाफ था। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के बाद सबसे आला और बुलंद दर्जे पर फैज़ हैं। हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम के सरदार है, अफसर है, पूरी कायनात के नबी है। आपका दिल सबसे शफाफ और साफ है। आप अलैहिस्सलाम के दिल पर वो जो लोगों के कुफ्र की वजह से, आमाल बद की वजह से जो धूल उड़कर पड़ती थी, उसकी वजह से जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार करते थे कि दिल का आईना साफ हो, दिल का शीशा साफ हो जाए। इस वजह से इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये कैफियत है कि आम लोगों के साथ बैठने पर वापस आकर इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं कि उनकी धूल जो दिल पर आई है वो दिल से हट जाए, दिल से दूर हो जाए, तो आपकी और मेरी कैफियत क्या होगी जब आप और मैं 2 नंबर लोगों में, फहाशी और उरियानी में मुब्तला लोगों के साथ बैठेंगे, बेदीन लोगों के साथ बैठेंगे, आपका और मेरा क्या हाल है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, इमामुल अंबिया सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप भट्ठी के साथ बैठ जाओ, भट्ठी के साथ बैठ जाओ, आपको आग ना लगे लेकिन धुआं आप पर जरूर पड़ेगा। आग जल रही है, ईंटें पक रही हैं, आप भट्ठी के साथ जाकर बैठ गए हो, आपको आग न लगे, नहीं लगेगी, बच जाओगे, लेकिन उसका धुआं आप पर जरूर पड़ेगा। इसी तरह बुरे लोगों की सोबत के बहरहाल आप पर, मुझ पर असरात जरूर पड़ेंगे। इसलिए अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार कीजिए, अच्छे लोगों को अपना दोस्त बनाएं। कल क़यामत के दिन हमें हसरत न करनी पड़े, काश काश न कहना पड़े, अपनी हलाकत के अल्फाज न कहने पड़े, वरना कुरान ने नक्शा खींच दिया है। कल क़यामत के दिन जिनके लिए जहन्नम का फैसला हो जाएगा वो कह रहे होंगे, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ मेरी हलाकत, ऐ मेरी बर्बादी, काश मैं फलाने को दोस्त न बनाता, जिना से बच जाता, फलां को दोस्त न बनाता, शराब से बच जाता, फलां को दोस्त न बनाता, हराम से बच जाता, फलां को दोस्त न बनाता, कुरान पढ़ने वाला बन जाता, फलां को दोस्त न बनाता, नमाज पढ़ने वाला बन जाता। आज हमें बुरी सोबतों ने खराब कर रखा है। एक तरफ दीन की मेहनत हो रही है, दीन की गुफ्तगू हो रही है, हमारा दिल मस्जिद में आने के लिए, अल्लाह अल्लाह करने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए आमादा नहीं है, लेकिन गुनाह के लिए हम खुद रास्ते तलाश कर रहे हैं। इसकी वजह यही है कि हमारी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा बुरे लोगों में गुजर रहा है। अल्लाह से दुआ है कि रब्बे करीम हमें अपने प्यारों के साथ दोस्ती कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने वलियों के साथ, अपने सच्चे यारों के साथ हमें यारी लगाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। चलो